مفاہمت نہ سکھا جبر و تشدد سے مجھے، میں سر بکفن ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ میں محمد ندیم عمر انصاری آپ حضرات کو اس وقت لے کے جا رہا ہوں میانی صاحب قبرستان میں، جہاں پہ ایک سچے عاشق رسول غازی علم دین شہید دفن ہے۔ یہ وہ غازی علم دین شہید ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے راجپال نام کے ہندو نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک غصہانہ کتاب لکھی تو میرے محترم عزیز دوستو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک مسلمہ کذاب نامی شخص نے اسلام کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو وحشی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرماتے تھے کہ اے وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، اس نے اسے جہنم واصل کیا اور کہنے لگا کہ شاید اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں۔ اسی لڑی میں سے چلتے چلتے ایک اور کذاب پیدا ہوا اس صدی میں جسے راجپال کہتے ہیں۔ اس نے جب دعویٰ کیا تو اسی کے ساتھ جو ہے نا ایک اور جانباز سرفروش تن سے جدا کر دینے والا اور نہ ڈرنے والا پیدا ہوا جسے غازی علم دین شہید کہتے ہیں۔ یہ میانی صاحب قبرستان میں مدفن ہے اور انتہائی خوبصورت اس کا مزار بنا ہے۔ یہ دیکھیں مزار میں دکھا رہا ہوں، بہت سارے اللہ والے یہاں پہ آتے ہیں، عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور یہ ان کی قبر ہے۔ ہر وقت تازہ پھول ہوتے ہیں اور تازہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ بہادر شخص ہے جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے محمد علی جناح مسلمانوں کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی تھی کہ تم ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا تو میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قتل کیا، اب اگر مجھے میری جان بھی جاتی ہے تو جائے لیکن میں نے قتل کیا ہے۔ یہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور آخر انگریز حکومت نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا اور میاں والی جیل میں ان کو سزائے موت ہوئی۔ تو میرے محترم عزیز دوستو اس وقت میں ان کے مزار پہ حاضر ہوں۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ یہ وہ سچا عاشق تھا۔ اب دیکھیں کہ 21 سال کی عمر میں یہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اپنی جان کو نثار کیا، یہاں پر دنیا دار بھی آتے ہیں اور دیندار بھی آتے ہیں اور آ کر 24 گھنٹے ان کی قبر پہ کوئی نہ کوئی آ کے دعائے فاتحہ کرتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو اس خبیث کا پتہ ہی نہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کہ اسے جلایا کہاں گیا، اسے دفنایا کہاں گیا، اس لعنتی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اب میں دکھا رہا ہوں ان کے احاطے میں موجود ان کے رشتہ داروں کی، ان کے والدین، مائی باپ اور چچا تایا، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاچا بھتیجے، یہ سارے ان کے یہاں پہ یہ مزار کے اندر دفن ہے۔ اللہ ان کو رحمت بھیجے ان کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑا ہیرو دیا جو قوم کا ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور یہ اصل ہیرو یہی ہوتے ہیں جو چند منٹوں کے اندر بہت بڑا نفع لے جاتے ہیں۔ ان کی مثال وہ ہے کہ ایک صحابی رسول آئے، فجر کی نماز کے بعد مسلمان ہوئے اور جنگ میں شریک ہوئے، شہید، اور ظہر سے پہلے شہید ہو گئے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ ان لوگوں کا ان کے ساتھ جو ہے نا حشر ہوگا۔ ایک بھی نماز زندگی میں نہیں پڑھی لیکن سیدھے جنت میں گئے۔ یہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں مسجد بنائی گئی ہے۔ اگر آنے جانے والے نماز پڑھنا چاہیں تو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب یہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہ مسجد دکھا دی گئی ہے اور یہ ان کے شجرہ مبارک دکھایا گیا۔ ان کے دادا بابا لہنگا سنگھ تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ان کا مزار پڑیار میں لکھا ہے اور ان کا یہ شجرہ چلتا چلتا یہ ان کے والد صاحب طالع مند، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد دین اور دوسرا غازی علم دین۔ تو یہ دیکھیں کہ غازی علم دین پہ آ کے ان کی نسل ختم ہو گئی، لیکن میرے 21 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی نسل تک کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو انہوں نے اپنا یہ سارا تن من جان سارا کچھ قربان کر دیا۔ یہ ان کی قبر کے
پیچھے قرآنی آیات اور فارسی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اردو فارسی یہ سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کی شان میں. یہ ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ کریں، یہ فارسی عربی سارے اشعار ہیں. اور یہ ان کے پاؤں کی طرف احاطہ سے باہر باجوہ خاندان کی قبریں ہیں. یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاؤں کی طرف ہمیں جگہ مل جائے، ہم جو ہے نا جنتی ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان ان کے پاؤں کی طرف دفن ہے. اور یہ ان کے مزار کے باہر بہت سارے فقیر بیٹھے رہتے ہیں. غازی صاحب کی برکت سے ان کو بھی بہت کچھ ملتا ہے.